آج 13 صفر المظفر ہے، تو 13 صفر المظفر دن شہادت ہے حضرت سیدہ سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی بہت لاڈلی، بہت پیاری اور انہاں دے دل دا سکون اور انہاں دی تہجد دی دعاواں دی وہ برکت ہے جو خالق کائنات نے انہاں نو عطا فرمائی۔ سیدہ سکینہ انہاں دی جڑی شہادت ہے یہ بھی سانوں ایک پیغام دیتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی ایک پیغام ہے۔ جس طرح میں دونوں ذکر کیتا ہے کہ پاکستان جس وقت بنیا ہے تو اس وقت بھی دو قومی نظریہ سامنے آیا، اور یہ بھی وہی نظریہ سی کہ جیڑا قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ امام حسین علیہ السلام جدوں اپنے رفقاء دے نال، اپنے اہل خانہ دے نال آپ کربلا کی طرف نکلے نے اور میدان کربلا میں پہنچے نے، اور آپ نے اپنی شہادت پیش کیتی ہے، اپنے تمام تر شہزادیاں دی شہادت پیش کیتی ہے، تو اس دے نال آپ نے بھی ایک سانو نظریہ عطا کیتا ہے۔ نظریہ وہی ہے اسلام والا اور کفر والا، یعنی جو منن والے نے وہ مسلمان نے، اور جنہاں نے انکار کر دیتا وہ کافر ہو گئے۔ نظریہ وہی ہے، سوچ بھی وہی ہے، لیکن نام جو ہے وہ اس کا بدل گیا۔ تو دو نظریے سانو عطا ہوئے کربلا دے وچوں، ایک ہے حسینیت اور دوسرا ہے یزیدیت۔ امام حسین علیہ السلام نے جو نظریہ عطا فرمایا ہے، جو سوچ عطا فرمائی ہے، وہ حسینیت کی سوچ ہے، وہ حق کی سوچ ہے، اور وہ سلامتی والی سوچ ہے۔ جو بندہ امام حسین علیہ السلام کے رستے نو چنے گا اور انہاں دی سوچ تے چلے گا، وہ سوچ ہے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، اور وہی نظریہ ہے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا۔ جو بندہ اس نظریے تو ہٹے گا اور یزید کی طرف جائے گا، اس نے پھر یزیدیت دا جڑا نظریہ ہے اس نو لے کے چلنا ہے۔ اور جو چیز میں دونوں ذکر کرنا چاہنا ہاں وہ یہ ہے کہ آج دا جو دور ہے وہ بڑا پرفتن دور ہے، اور اس دے وچ انسان نو حق دی اور باطل دی پہچان کرنی بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اپنی طرف تو ہر بندہ جس نو بھی تسی ملو گے وہ آکھے گا کہ جو حق ہے وہ میرے کول پہنچیا ہے، چاہے وہ کسی بھی سوچ تے لگ گیا ہے، چاہے انہاں کسی بھی مذہب دے نال تعلق ہے، چاہے انہاں کسی فرقے دے نال تعلق ہے، لیکن وہ یہی آکھے گا جو حق ہے وہ صرف میرے کول پہنچیا ہے۔ لیکن اب پہچان کرنی ہے، اس گل کو سمجھنا ہے کہ اصل دے وچ جو حق ہے وہ کس دے کول ہے، اور کون ہے جو حق دے چلن والا ہے۔ اہل بیت طہار آقا علیہ السلام کی جو آل پاک نے، وہ ایک ایسے عظیم لوگ نے جڑے حق دا رستہ نے۔ حق دا رستہ آقا علیہ السلام دی آل پاک ہے۔ تو جو بندہ اہل بیت دے نال محبت کرے گا، اہل بیت دے نال پیار کرے گا، انہاں دے رستے تے چلے گا، انہاں دی فکر تے چلے گا، اسی اس نو سمجھا گے کہ اے بندہ حق تے چل رہا ہے، کیونکہ اس نے اس رستے نو پکڑیا ہے جہاں رستہ
حق دی طرف جاون والا ہے۔ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا جیڑا بندہ کفر دا انکار کر دے وے اور اللہ تے ایمان لے آوے تو وہ ایک ایسی رسی کو پکڑ لینا ہے جیڑی رسی کبھی نہ ٹوٹن والی ہے۔ تو اب وہ رسی جیڑی نہ ٹوٹن والی رسی ہے وہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا وہ رسی جیڑی نہ ٹوٹن والی ہے وہ آقا علیہ السلام کی آل ہے۔ تو اب جیڑا بندہ اس رسی کو پکڑ لے گا اس نے ایسی رسی کو پکڑیا ہے جیڑی نہ ٹوٹن والی ہے۔ تو جدو ایسی رسی کو پکڑ لیا جیڑی نہ ٹوٹن والی ہے تو وہ اس کی منزل تے پہنچا دے گی۔ جس بندے نے رسی ہی ایسی پکڑی ہے جیڑی کمزور ہے یا رستے ہی ایسے تے لگ گیا ہے کہ جیڑا الٹ سائڈ تے جا رہا ہے۔ ایک بندے نے اگر لاہور کی طرف جانا ہے اور وہ روڈ اکاڑے والے تے لگ جاتا ہے، وہ اگر ساری زندگی بھی گاڑی چلاتا رہے گا تو وہ لاہور نہیں پہنچے گا، چاہے اندر کول کتنی آلہ کیوں نہ ہوئے، مہنگی گاڑی کیوں نہ ہوئے، اور وہ جتنی مرضی کوشش کر لے لیکن وہ لاہور نہیں جائے گا، کیونکہ جدھر جانا ہے ادھر تو اس نے کنڈ کیتی ہوئی ہے۔ جدھر جانا ہے اگر اس طرف انسان کا چہرہ ہوئے تو انسان اپنی منزل تے جا سکتا ہے۔ تو اہل بیت جڑے نے اے او رستہ نے، اے او سڑک نے، اے او راہ نے، اے او رسی نے کہ جس نے سانو اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ لے کے جانا ہے۔ تو جیڑا بندہ اس رستے کو چوز کرے گا، ان دے اوتے چلے گا اور انہاں دی محبت نو لے کے چلے گا، ان دی یہ نشانی ہے اے بندہ حق تے چل رہا ہے اور اے بندہ اپنی صحیح رستے تے لگ گیا ہے۔ اب اگر بندے دا منہ سیدھے پاسے ہو جاوے تو سواری چاہے ماڑی بھی ہوئے چاہے ان دی سپیڈ کم بھی ہوئے وہ پہنچ ضرور جاتا ہے، کیونکہ ان دا چہرہ اس پاسے ہو گیا جدھر اس نے جانا ہے۔ تو آج کل دے دور دے وچ اگر اسی ویکھیے تو لوگ یزید نو بڑا سپورٹ کرتے ہیں اور اس نو بڑا اچھا بھی کہندے نے، اور ان دے نال امیر المومنین بھی لان گے، ان دے واسطے رحمت اللہ علیہ بھی آکھن گے، ان دا دفاع بھی کرن گے، یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ ویکھے نے جڑے اپنے آپ نو اہل سنت دا ستارہ کہندے نے، اپنے آپ نو امام کہلاندے نے، انہوں نے بھی آکھیا کہ امام حسین علیہ السلام جڑا کربلا گئے نے نا تو وہ صحیح نہیں گئے، انہوں نے نہیں جانا چاہیے سی۔ تو کیا کرنا ہے ایسے اہل سنت نو یا ایسے امام دی امامت نو کیا کرنا ہے کہ جیڑا بندہ اپنے آپ نے امام آکھے اور پھر جیڑا نواسہ رسول ہے اس نو خطا تے آکے پھر وہ کہدا امام ہے، وہ کس چیز دا محدث ہے اور اس نے کی علم حاصل کیتا ہے۔ اس واقعہ کربلا نو مٹان دے واسطے، اس نو مسخ کرن دے واسطے بڑیاں کوششاں لوگاں نے کیتیاں نے لیکن اس نو مٹا نہیں سکتے۔ یزید دے ظلم نو چھپان دیاں بڑیاں کوششاں لوگ کرتے رہے نے لیکن کر نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا پیغام بھیجا ہے، ایک ایسا رستہ عطا کیتا ہے کہ جو حق دا رستہ ہے۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا جنہ دی عمر دے بارے چند ایک اختلافات نے لیکن 5-7 سال ایک نابالغ بیٹی ہے، تو وہ اگر میدان کربلا وچ موجود ہے تو وہ کس چیز کی علامت ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ جنگ واسطے میدان دے وچ جاتا ہے تو کیا وہ اپنے چھوٹے بچے بھی نال لے کے جاتا ہے؟ یعنی وہ لوگ جڑے کہندے نے کہ امام حسین علیہ السلام تو جنگ دے واسطے گئے سن، تو اگر تو جنگ واسطے گئے سن تو فوج لے کے جانا چاہیے سی،
اپنے نال سپاہ سالار لے کے جانے چاہیے سن، جنگ جو لے کے جانے چاہیے سن. تو گھر دیاں دھیاں بھیناں لے کے تو کوئی بندہ جنگ لڑن نہیں جاتا. اور پھر اگر یزید اتنا ہی چنگا سی اور اس نو نہیں پتہ لگیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت دا، لوگ انہوں کیویں بچا دے کہ نہیں جی وہ پتہ ہی نہیں چلیا سی. اگر یزید نو شہادت تو پہلے پتہ نہیں چلیا تو شہادت تو بعد تو پتہ چل گیا سی نا. جڑے ظلم شہادت تو پہلے ہوئے نے وہ تو الگ نے، لیکن جڑے ظلم پھر شہادت تو بعد ہوئے نے وہ کس نے کروائے نے؟ انہاں دی جڑی الگ ایک داستان ہے، اور انہاں وچوں ایک داستان ہے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا دی شہادت. اور انہاں دی شہادت عین اوتھے ہی ہوئی ہے جتھے یزید دا تختہ سی، جتھے ان دی حکومت سی، اور اوتھے ہی قید کر کے اہل بیت اطہار دی سید زادیاں رکھیا گیا ہے. اور آپ دی شہادت قید خانے وچ ہی ہوئی ہے. تسی اندازہ لگاؤ کہ ایک ننھی بیٹی ہے، ایک سید زادی ہے، اور اس دی شہادت ہوئی ہے، اس دا وصال ہو گیا ہے، تو اس دی قبر کس طرح بننی چاہیے ہے؟ اس دا تجہیز تکفین دا کس طرح انتظام ہونا چاہیے ہے؟ اور اگر اس دی قبر اس سے قید خانے دے وچ ہی بنے تو پھر اس دا مطلب کیا ہے کہ جڑا وقت دا عالم ہے، اس نے جو وقت دا حاکم ہے، اس نے ظلم دی حد کر دیتی ہے. کہ اگر ایک سید زادی ہوئے، نابالغ بیٹی ہے، اور وہ شہید ہو گئی ہے، اور اس دے قبر واسطے بھی، ان دے جنازے واسطے بھی، انہوں دفن کرنے واسطے بھی جگہ نہ دیتی جائے، جس جگہ تے ان دی شہادت ہوئی ہے اس قید خانے دے وچ ہی، اسی ہی کمرے دے وچ اگر ان دی قبر بنائی جاوے تو پھر اگر کوئی بندہ تیسرا اٹھ کے آ کے نہیں حاکم بڑا مہربان سی، تو پھر سوچ آندی ہے کہ نہیں آندی کہ یار حقیقت تو کچھ اور دس رہی ہے. تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا ایک ایسا پیغام ہے. اس وجہ تو کوئی لوگ ایسے بھی نے جہے کہتے ہیں کہ سیدہ سکینہ نو ویسے ہی واقعہ کر بلا چو کٹ دیو، بھی کوئی بیٹی امام حسین کی سکینہ ہے ہی نہیں سی. بھی کیوں؟ جدو سکینہ دا نام آئے گا تو یزید دا ظلم واضح ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ سکینہ نو ہی باہر کٹ دو، تھی یزید نو ہی باہر کٹ دیو، کیونکہ جو ہے ہی باہر، اگر ان دا اسلام نال کوئی تعلق ہوندا، بانی اسلام دے نال کوئی تعلق ہوندا، قرآن دے نال کوئی تعلق ہوندا، تو کیا اہل بیت دا اتنا ظلم و ستم کرتا؟ کیا انہوں نے اتنا ستاندا؟ تو جو پہلے ہی اسلام تو باہر ہے اس نو اسلام میں لیان دی کیا ضرورت ہے؟ اور جنہ دا اسلام ہے انہوں نے اسلام میں کوئی کیویں کڈ سکتا ہے؟ تو یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کی سیرت نو پڑھن دا، واقعہ کربلا نو سمجھن دا، انہاں تمام شہادتاں تے غور اور فکر کرن دا. اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا ایک ایسا پیغام ہے کہ جنہ دا آج بھی روزہ اتھے ہی ہے، آج بھی روزہ اس جگہ تے ہے جس جگہ تے آپ کی قبر بنی گئی، اور وہ قید خانہ ہے. تو وہ ایک پیغام ہے کہ اس وقت دے حاکم نے اس شہزادی دی قبر بھی بناون دی اجازت نہ دیتی، اور اس نے سمجھا کہ میرا اقتدار ہمیشہ رہے گا اور مینوں کوئی ہٹا نہیں سکتا. لیکن نہ وہ رہا، نہ ان دی بادشاہی رہی، نہ ان دا ظلم رہا، نہ ان دا جبر رہا. لیکن جنہاں نو اس نے بے نام کرن دی کوشش کی تھی، اللہ نے انہاں دا نام ایسا روشن فرمایا، اللہ نے ایسا چمکایا کہ قیامت تک لوگ اس جگہ تے جا کے اس جگہ دی زیارت کرنا اپنے واسطے فخر محسوس کرتے ہیں. سارے واسطے پیغام ہے کہ اسا ہمیشہ حسینیت نو چننا ہے اگر اسا کامیاب ہونا ہے. کامیابی اس چیز دے وچ ہے، کامیابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے وچ ہے. جو بندہ ان تے قائم رہے گا وہی کامیاب ہوئے گا، اور جو اس تو ہٹے گا
وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔